بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اونھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو کوئی اسلامی بھائی فجر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے میں مسجد حاضر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بد نصیب بغیر نماز فجر ادا کیے بازار کو جاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے ساتھ گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ سوئے رہنے کے باوجود اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، گویا اس نے تمام رات قیام کیا، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ جو کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی فجر و عشاء کی نماز مسلسل 40 روز تک باجماعت ادا کرتا ہے، وہ جہنم اور منافقت کی مصیبت سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ 2 براءتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ اور جو کوئی خوش نصیب اسلامی بھائی مسلسل 40 دن تک عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے، وہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ ہر رکعت اولا فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہم پر مقرر فرمائے ہیں۔ دن میں 2 بار ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صبح کو جو فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت جو آتے ہیں وہ دوسرے دن فجر کے وقت جاتے ہیں، وہ دوسرے دن فجر کے وقت جاتے ہیں، اور یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے ہیں، اور یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے کے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ جو فرشتے کسی خوش نصیب نمازی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم جب صبح گئے اس وقت بھی تیرا بندہ نماز ادا کر رہا تھا، اور شام کو واپس ہوئے اس وقت بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نمازوں میں زیادہ گرا منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ سب سے افضل نمازی وہ ہے جو اذان سے پہلے ہی باوضو مسجد میں حاضر ہو جائیں، پھر وہ جو مسجد میں اگرچہ موجود نہ ہوں لیکن وضو اذان سے پہلے تیار رکھیں، اور پھر وہ افضل ہیں جو اذان سنتے ہی وضو کر لیں، اور یہ سب لوگ با جماعت نماز بھی ادا کریں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی اس وقت ہم مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہوتے۔ پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے، اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ پھر تیسرا گروہ داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح دمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے پروردگار کے درمیان حجاب یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار ملائکہ عبادت میں مصروف ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں،
تو کوئی سجدے میں ہے، لیکن مسلمان نمازی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ وہ تمام ہی ارکان نماز ادا کرتا ہے، لہذا فرشتے بھی نمازی کو حیرت سے تکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔